اگر تم اب ایک بھی لفظ بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ارے تمہارے تو کردار کا بھی نہیں پتا، ہمیں پتہ نہیں کب کیا کر جاؤ. شاویر دھارتا ہوا اپنی حد سے بہت آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر پیچھے ساکت کھڑے شامیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے شامیر کو جھٹکے سے پلٹتے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مارا تھا. چٹاخ! اس تھپڑ کی گونج پورے ہال میں گونج اٹھی تھی، جبکہ شاویر شدت سے پڑنے والے تھپڑ پر دوہرا ہوا اور بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھتا سیدھا ہو کر شامیر کو دیکھا، جو اسے خوف خون رنگ سے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ بھائی جس نے آج تک اسے سخت نگاہوں سے تک نہ دیکھا تھا، آج وہی شخص اس پر ہاتھ اٹھا گیا، وہ بھی کس کی وجہ سے؟ بس ایک پرائی لڑکی کی وجہ سے. یہ سوچتے ہی اس کا پارا ایک دم چڑھا تھا اور وہ کچھ کر گزرنے کے ارادے سے ماہرو کی طرف بڑھا تو شامیر دوبارہ بیچ میں آیا تھا اور نفی میں سر ہلاتے آنکھوں سے اسے باز رہنے کا کہا. اور ماں اب تک سن کھڑی ہلکی سی نم پڑتی سرخ آنکھوں سے شاویر کو ہی دیکھ رہی تھی. آج اس کے الفاظوں نے ماں پر تیر بسائے تھے اور وہ ایک بھی لفظ اپنی صفائی میں کہے بغیر اپنے شوہر کو اپنے ڈھال بنتے دیکھ رہی تھی، جس نے آج پوری دنیا کے سامنے اسے رسوا ہونے سے بچایا. ہٹو شامیر، تم نہیں جانتے ایسی لڑکیوں کو، میں اچھی طرح جانتا ہوں. اس طرح کی چال باز لڑکیوں کو لڑکوں کی انگلیوں پر نچانا اچھی طرح جانتی ہے. تمہیں بھی ضرور اس نے اپنے محبت کے جال میں پھانسا ہے. وہ شامیر کو دھکا دیتے بولا اور پھر ماں کی طرف بڑھنا چاہا، جب شامیر نے پھر سے اسے پیچھے سے پکڑتے نیچے پھینکا. اس سے پہلے کہ شامیر کا ہاتھ دوبارہ اس پر اٹھا، ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور نظروں ہی نظروں میں اسے شانت کرنے کا کہا اور خود اس کی طرف بڑھتی نیچے جھکی اس کے قریب. تم جانتے ہو وہ میری اب بھی اتنی بے عزتی کے بعد بھی اتنا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ تن تنہا نہیں جانتے نا؟ تو چلو میں بتاتی ہوں. وہ سب جو تم نے دیکھا وہ سچ تھا. وہ کوئی اور نہیں، تمہارا بھائی تھا، مگر تمہارا بھائی میرے لیے غیر محرم نہیں بلکہ میرا واحد محرم ہے یہاں. اس کی بات سے نیچے پڑے اس خونخوار نظروں سے دیکھتے شاہویر کی نظریں زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی. سانس تو وہاں کھڑے ہر شخص کا رکا تھا. اس کی بات پر کسی کے بھی علم میں نہیں تھا کہ ماں کوئی ایسی بات کر جائے گی، مگر اس حقیقت کو سنتے ہی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے. وہاں موجود ہر ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر حیرت میں گھرا کھڑا تھا. شامیر کے بھی دل کی دھڑکن رک گئی تھی 2 پل کو اس کا اس طرح کا حوالہ دینے پر، مگر اب جیسے حالات تھے سچ کا باہر آ جانا ہی بہتر تھا، ورنہ ایسی سچویشن ماہرو کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتی تھی. اور ایسا شامیر ہرگز نہیں چاہتا تھا. تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تم الزام لگا رہی ہو میرے بھائی پر، گھٹیا الزام. سب کے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کر رہی ہو تم. وہ ایک دم سے اسے دھکا دیتا دیوانہ ہو کر اٹھا تھا اور شامیر کی طرف لپکا. شامیر میرے بھائی سچ بول، تجھے جھوٹ بول کر اسے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں تو اس کے لیے ہر مشکل اپنے سر پر لے جاتا ہے، جبکہ یہ لڑکی تو صرف تجھے محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے. سن رہا ہے نا میری بات؟ تو سب کو بتا دے کہ جو اس نے کہا وہ جھوٹ ہے، وہ سب جھوٹ ہے. بول میری بات پر ہاں میں ہاں سر ہلا، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے بےتابی سے نم آنکھوں سمیت شامیر کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہڑبڑاہٹ سے کپ کپاتے ہوئے لفظوں سے کہا تھا. اس کے لیے یقین کرنا ناممکن تھا کہ شامیر کی شادی ماہرو سے ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو ایسی کوئی بھی رسم نہیں ہوئی تھی. تو پھر ان دونوں کی شادی کب ہوئی؟ یقیناً ماہرو جانتے بوجھتے ان سب کو دھوکہ دے رہی تھی اور شامیر کو بھی اس سارے معاملے میں گھسیٹ رہی تھی. مگر شاویر ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ شامیر کو جھنجھوڑ کر اپنی بات پر راضی کرنے پر بضد تھا. اس کے نم لہجے پر شامیر کے دل کو کچھ ہوا تھا. آخر وہ اپنے بھائی کو بتائے بغیر نگاہ کیسے کر سکتا تھا؟ اسے شدت سے یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے شامیر کو نہ بتا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے. اگر وہ اسے پہلے ہی بتا دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا. بولنا، خاموش کیوں ہے؟ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہ ایک دفعہ پھر اسے جھنجھوڑ کر زور سے بولا تو شامیر اپنے حواسوں میں واپس لوٹ آیا اور دل کڑا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا. اس کے مثبت جواب پر شاویر کے ہاتھ بے یقینی سے اس کے کندھوں سے ڈھلک گئے تھے اور وہ آنکھوں میں بدگمانیاں اور بے یقینی کے بادل لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا. جسے یقین نہ آ رہا ہو اپنے بھائی سے اتنا بڑا دھوکہ ملنے پر، تو ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو بس اسے سب سے بچانا چاہتا ہے، یہی بات ہے نا؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے لے جاتے ہوئے پھر اپنے دل کو بہلانے کے لیے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے بولا. تو شامیر کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی. اس کے لب و لہجے پر ماں ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی. وہ کچھ بھی کہہ کر ان دونوں کے درمیان اور کوئی بدگمانی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی. اسے بھی شاویر کے رویے پر دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ جاننے سے قاصر تھی کہ وہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو. وہ جھوٹ نہیں بول رہے، سچ بول رہے ہیں، کیونکہ میں ان کے نکاح کی چشمدید گواہ ہوں. نسوانی آواز پر بے ساختہ سب کا سکتہ ٹوٹا اور وہ سب اس طرف دیکھنے لگے جہاں آئینہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتی کہیں سے بھی پہلی والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، جو اتنے لوگوں کے سامنے بول نہ پاتی اور اب
اب تو بات اس کی دوست کی عزت پر آ گئی تھی جو ہمیشہ اس کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تو پھر وہ کیسے نہ بولتی؟ کیوں چپ رہتی وہ؟ تم بھی تو اس کی دوست ہو، کیا پتا اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو؟ ماریا اس کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی جو بار بار اس کی اور شابیر کے بیچ آتی تھی، اسی لیے وہ غصے سے اس کو جھوٹا کہتے ہوئے بولی، مجھے پتا تھا تم جیسی یہ چال باز لڑکی یہی کہے گی، مگر تم جیسوں کا منہ بند کروانے کے لیے میرے پاس بہت اچھا ثبوت ہے جس سے نہ صرف تم منہ کے بل گرو گی بلکہ ایسے گھٹیا الزام لگانے کی وجہ سے تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ آئینہ غصے سے اسے کہتی اس کے قریب سے گزرتے زور سے اس کے پاؤں پر بیل مار کر ہیل مار کر گئی کہ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ آہ! اس کی آہ پکار پر نظر انداز کیے آئینہ نے اپنا فون پروجیکٹر سے اٹیچ کیا اور بڑی اسکرین پر شامیر اور اس کے ماں کے نکاح کی ویڈیو چلا دی، جہاں شامیر اور ویر کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی شاویر کی آنکھوں سے حیرت اور غم سے بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ باقی ٹیچرز بھی شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے کہ انہوں نے کیسے اپنی اتنی برائٹ اسٹوڈنٹ پر بغیر جانے کتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اب وہ پشیمان ہوتے ماں سے معافی مانگنا چاہتے تھے جو یک ٹک صرف شاویر کو دیکھ رہی تھی، جو بے یقینی سے اسکرین پر چلتی ان دونوں کے نکاح کی ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے ماں باپ بھی شامل تھے۔ نظر تو شامیر کی بھی شاویر کے بدلتے تاثرات پر تھی، تو مطلب اس نکاح سے سب واقف تھے، بس اس کو انجان رکھا گیا تھا، اور یہ بات شاویر کے دل توڑنے کا باعث بن رہی تھی کہ آخر اسے کیوں لا علم رکھ کر اتنی بڑی بات چھپائی گئی۔ شامیر اس کے قریب بڑھنے لگا تو وہ اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے وہیں رکنے کا کہتے اسے 2 قدم پیچھے ہٹاتا اور آئینے کی طرف بڑھا۔ تم نے بھی مجھے دھوکے میں رکھا، ان سب کی طرح انجان رکھا، جانتے بوجھتے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ وہ شدت ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سمیت آئینہ کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ شکستہ خرد لہجے میں بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سب اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے کہ بھلا اس کا آئینہ سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے جس کا وہ حوالہ دے رہا تھا۔ اب بھی تمہارا رد عمل ویسا ہی سخت ہے، تم اب بھی ان کے نکاح کے خلاف ہو، ماہرو کو پسند نہیں کرتے، ایسا ہی نا؟ اس لیے تمہیں اس سب سے انجان رکھا گیا تھا۔ آئینہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا کیونکہ اس سے خود بھی شاویر کا ٹوٹا بکھرا ہوا وجود دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں سب سمجھ گیا، تم سب ملے ہوئے تھے۔ شاویر ان سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے بڑھانے لگا جبکہ سب اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکلتا چلا گیا۔ شامیر بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا پتہ نہیں کہاں۔ شامیر کو شدت سے اپنے آپ پر غصہ آیا تھا کہ کیوں اس نے شاویر کو اتنی بڑی بات سے انجان رکھا۔ پیچھے جب سب وہاں سے معافی مانگنے کے لیے بڑھنے لگے تو وہ بھی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی کیونکہ اس وقت وہ کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کیوں ہوئے ان دونوں کی شادی؟ آخر میں کیسے سب سے انجان رہ رہا تھا؟ مجھے کیوں خبر نہ ہوئی کہ کیوں میں ان کے معائنے خیز نظروں سے انجان رہا؟ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا مگر میں کیوں نہیں سمجھ پایا؟ شاویر اس وقت سنسان سڑک پر اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر دھاڑتے ہوئے چیخ چیخ کر اپنے اندر کا لاوا باہر نکال رہا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو اسی حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل سمجھتا۔ کیا تھی آخر شاویر کی سچائی؟ آخر اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جس سے سب انجان تھے؟ کچھ تو تھا جس پر پردہ پوشی تھی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں کبھی تمہیں اپنے بھائی کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ اب تم دونوں کے مقدر میں جدائی میں لکھوں گا۔ جیب سے لائٹر نکال کر آگ کا شعلہ بھڑکاتا وہ کوئی سنکی لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہر کوئی سب کچھ بھلا کر یونیورسٹی میں موجود تھا۔ ان سب لوگوں نے ماں سے معافی مانگی تھی جنہوں نے اسے غلط سمجھا اور غلط پرکھا، مگر ماں کو ان کے معنی معافی مانگنے پر یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کے نزدیک وہ لوگ اتنی اہمیت کے حامل نہیں تھے، مگر اسے ابھی تک شامیر کا لہجہ اور اس کی حرکات کھٹک رہی تھیں۔ وہ لاکھ سوچ چکی تھی اس بارے میں، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا کہ شاویر اسے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، وہ ان دونوں کی شادی کے اتنا خلاف کیوں ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب آئینہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا، ماں آئی ایم ریئلی سوری۔ شاویر کے سب کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز اسے معاف کر دو، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ کل اس کے رویے سے تم بہت ہرٹ ہوئی ہو۔ آئینہ نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ماں نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ دانیہ بھی ان دونوں کی طرف ہی متوجہ ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں آئینے، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو اس کی وجہ سے؟ وہ تو پھر میرا کچھ نہیں لگتا، مگر تم تو میری دوست ہو نا، میری بہن، اپنے آنسو صاف کرو۔ بھلا کسی کی باتیں مجھے کیا دکھ پہنچائیں گی؟ جب میرے اپنے میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی بات کا غم نہیں۔ اس نے آئینہ کو گلے لگا کر تسلی دیتے کہا تو دانیہ بھی اس کے گلے لگی تھی۔ شامیر بے چینی سے نیچے ٹہلتا ہوا شاویر کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اسے منا سکے۔ جیسے ہی شاویر کمرے سے باہر نکلا، شامیر اس کی طرف لپکا اور اسے ہاتھوں سے سمجھانے لگا کہ وہ اس کے بغیر یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔
مگر ماما بابا نے اسے مجبور کیا تھا۔ اپنے بھائی کی یوں بے چینی دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا اور شامیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے میر، میرے بڑے بھیا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے تو میری بات دل پر ہی لے لی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا؟ چاہے کتنی ہی ماں مارو کیوں نہ آ جائے، ہم دونوں پھر بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم دو جسم ایک جان ہیں، ہے نا؟ شاویر نے حشاشت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے اس پر اس کی تصدیق چاہی تھی، جس پر شامیر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کی تصدیق کی تھی، جسے کہنا چاہ رہا ہو ہاں بالکل ایسی بات ہے، اور اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کر صفیہ بیگم اور طاہر صاحب دونوں مسکرا دیے اور دل ہی دل میں ان دونوں کی محبت ایسے ہی قائم رہنے کی دعا کی۔ مگر کیا واقعی یہ دعا قبولیت کی سند پائے گی یا نہیں؟ جب وہ دونوں بھائی حشاشت سے ایک ساتھ یونی کیفے میں داخل ہوئے تو ہادی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا، جیسے سمجھنا چاہ رہا ہو کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ کل ہی تو شاویر اتنا لڑ جھگڑ کر گیا تھا شامیر سے، اور آج وہ شامیر کے ساتھ یوں آ رہا تھا جیسے کوئی بات ہو ہی نہ۔ کیا وہ بیٹا منہ کیوں کھلا ہے تیرا؟ شاویر نے آ کر ہادی کا کھلا ہوا منہ بند کیا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میری چھوڑ، اپنی سنا، یہ سورج کہاں سے نکلا ہے آج کل؟ تو بڑے غصے میں گیا تھا شامیر سے لڑ کے، اور آج اس سے اس طرح چپک کے آ رہا ہے جیسے کسی نے الفی سے جوڑ دیا ہو۔ اس کے گہرے لطیف سے طنز پر دونوں کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ تم جانتے تو ہو ہادی، یہ میرا کل واحد اثاثہ ہے جس کے لیے میں جان تک لوٹا سکتا ہوں۔ تو جیلس ہونا تو واضح بات تھی نا؟ اس نے جان نثار کر دینے والی نظروں سے شامیر کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر شامیر کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اور دل ایک بار پھر اپنے بھائی کی محبت میں اور جھک گیا۔ ایک دم سے ماہرو کو شامیر کی زندگی میں دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ مجھے لگا میں اپنے بھائی کو کھو دوں گا، مگر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میرے بھائی کی خوشی اس میں ہے، تو مجھے اب ماہرو سے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کایا پلٹ پر ہادی ششدر رہ گیا۔ وہ فوراً کھڑا ہوتے ہوئے شاویر کا ماتھا الٹے ہاتھ سے چیک کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ شاویر نے چڑھ کر کہا۔ کچھ نہیں، بس یہی دیکھ رہا تھا کہ بخار تیرے سر کو کیوں چڑھ گیا ہے، ہادی نے اچنبھے سے کہا تو شاویر نے تنک کر اسے کمر پر ایک جھاپڑ رسید کیا، جس سے وہ بلبلا کر رہ گیا، اور شامیر کیا کہہ سکتا تھا؟ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ شاویر اسے تیکھے چتنوں سے گھور کر بولا تو ہادی بھی اسے ڈبل گھوری سے نوازنے لگا اور بولا، تو اور ماہرو سے صلح کرے گا جس سے تیرا 36 کا آنکڑا ہے؟ ہادی پھر بے یقینی سے بولا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ کبھی بھی ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے، اس لیے ہادی کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شاویر اتنے عرصے سے اسے ناپسند کرتا آیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شامیر کی خاطر ماہرو سے صلح کر لے گا، تو یہ بات اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مگر دونوں بھائیوں کی گھوریوں کو دیکھتے اسے یہ بات ماننی ہی پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کلاس میں موجود تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو اکٹھا آتے دیکھ باقی کلاس کا بھی حیرت سے کھلا تھا منہ، کیونکہ کل کا منظر اس سے بالکل الٹ تھا، اور آج وہ جو دیکھ رہے تھے وہ ناقابل یقین تھا۔ ماں بھی شاویر کو شامیر کے ساتھ ایسا آتا دیکھ ٹھٹکی تھی۔ آئینہ اور دانیہ تو خوش تھے، کیونکہ اب انہیں لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان سب کی حیرت کی انتہا تو تب ہوئی تھی جب شاویر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، شاویر بالکل ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور کہا، ماں، میں کل کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے کہنے کا وہ سب مطلب نہیں تھا۔ تمہیں شامیر کی زندگی میں اچانک دیکھ کر میں پاگل ہو اٹھا۔ آج سے پہلے اسے اپنے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں دیکھا، تو مجھے برداشت نہیں ہوا کہ تم اس کی زندگی میں کیسے آ گئی، اس لیے میں نے کل جو بھی کہا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ شامیر اس کے لیے معافی مانگنے پر فوراً آگے بڑھا، جبکہ پوری کلاس سانس روکے شاویر دی گریٹ کو کسی سے پہلی بار معافی مانگتا دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ یقیناً یہ منظر تو سنہری حرفوں سے کتاب میں لکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ شاویر کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، اور آج اگر جھک بھی رہا تھا تو وہ بھی اپنی سب سے بڑی دشمن کے سامنے۔ ناممکن تھا یہ سب جو آج ممکن ہو گیا تھا۔ ماں زیرک نگاہوں سے اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہی تھی۔ شامیر کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ کھڑی ہوئی۔ تم نے کل جو سب کہا میں نے تمہیں شامیر کے لیے معاف کیا۔ اس کے انداز پر شاویر سر نیچے کیے مسکرایا اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم آنرڈ، اس نے شریر لہجے میں کہا تو شامیر مسکرا دیا، ساتھ دانیہ اور آئینہ بھی۔ اگر تم نے مجھے دل سے معاف کر ہی دیا ہے تو پھر میں شامیر کے بھائی ہونے کی حیثیت سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کے لیے، کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے ایک ہاتھ آگے کرتے کہا تو ماہرو نے تیز نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کو گھورا اور اس کی طرف دیکھا۔ سب یہ سن کر دنگ رہ گئے تھے، جبکہ شامیر بھی حیرت سے شاویر کو دیکھنے لگا۔ کیا اس نے ماں کو بھابھی کے طور پر قبول کر لیا تھا؟ اس کی بات پر ماں جانچتی نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی کہ اب وہ کون سی چال چل رہا تھا، لیکن وہ اس سے معافی مانگ چکا تھا۔ شاویر اور معافی،
وہ بھی اس سے ناممکن تھا، مگر پھر بھی ماں اس پر پوری طرح یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھے ہوئے چاروں طرف سے اس کے پاس سے گزر گئی، تو آخر وہ جواب دیے بغیر ہی چلا گئی تھی۔ شاہویر نے گہری سانس بھر کر سوچا اور پلٹا تو اسے اپنے پیچھے ہی پایا۔ شاہویر، مجھے بہت اچھا لگا سن کر کہ تم نے مجھے بھابھی کے طور پر قبول کر لیا ہے، مگر تمہارا پرپوزل میں ایک شرط پہ قبول کروں گی، بولو منظور ہے؟ شاہویر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے ایک ایک انداز کو دیکھا۔ بھلا آپ کون سا دھماکہ کرنا چاہتی تھی ماں؟ آپ کا ہر حکم سناخوں پر بھابھی، سرکار آپ بس حکم کریں۔ اس نے نیم وا جھک کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے آخر میں شریر لہجے میں آنکھ مارتے کہا تو ماں کھل کر ہنس مسکرائی۔ سب حیرت سے انہی کو دیکھ رہے تھے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے کہ تم جانتے ہو میری طرح تمہارا اور آئینہ کا بھی نکاح ہو چکا ہے۔ ماں کا اتنا کہنا تھا کہ سب لڑکے لڑکیوں کے منہ سے آہ او ہو جیسی آوازیں برآمد ہوئی۔ شاہویر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے، وہ بس یہ بات سب کے سامنے لا کر اسے غصہ دلانا چاہتی تھی۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھتے وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس کو ابھی بھی یوں مسکراتے دیکھ ماں کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کی رخصتی ہو، پھر میں میری اور تمہارے بھائی کی، بولو منظور؟ ماں نے اس کو دیکھتے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، کیونکہ اب وہ جانتی تھی یقیناً شاہویر کچھ نہ کچھ تو الٹا سیدھا ضرور بولے گا، مگر اس کی سوچ کے برعکس شاہویر مسکراتے ہوئے اس کے آگے آیا تھا۔ آپ کوئی حکم کریں اور ہم تکمیل نہ کریں؟ بھابھی سرکار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے ایک ہفتے بعد ہماری یعنی آئینہ اور میری مہندی ہوگی، اور بولیں اب تو خوش ہے نا آپ؟ ماں کا ایک ایک بار خالی جا رہا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر شاہویر اتنی جلدی بدل کیسے سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی سب کچھ بھلا کے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا؟ بلکہ صرف ہماری ہی کیوں، ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ جس دن میں دلہا بنوں گا اسی دن میرے بھائی کے سر پہ بھی صحرا سجے گا۔ اس نے خوشی سے شاہمیر کو اپنے باہوں کے ہلکے میں لیتے ہوئے کہا تو شاہمیر اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ اب بولیں بھابھی جی، اور کوئی اعتراض تو نہیں؟ باقی اس نے آنکھ میں کرتے ہوئے کہا تو وہاں سر ہلا کر رہ گئی۔ جب تک تم آئینہ کو خوش رکھو گے مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں۔ اب سب کچھ طے ہو ہی گیا ہے تو میں تمہارا پرپوزل قبول کرتی ہوں۔ آج سے ایک ہفتے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی سمجھو۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب دوست کھل کر مسکرا دیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شاہویر مجھ سے پیار کرتا ہے اور شادی بھی مجھ سے ہی کرے گا۔ اس ڈبل بیٹری سے تو بالکل نہیں۔ شاہویر، تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا، مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اسے تو تم دیکھتے بھی نہیں، پھر اس سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ ماریا اب جو سکتے میں کھڑی تھی ایک دم ہوش میں آتی ایک شاہویر کے پاس آئی اور اس کی جیکٹ کائی کلر کو اس کی جیکٹ کی کالر کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ یہ سب سن کر ایک دم پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی اتنی خوبصورتی کا کیا فائدہ جب ایک چشمش لڑکی اس کی شاہویر کو لے اڑی؟ وہ اپنا شکار ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ یہ ناممکن تھا۔ اسے کسی بھی طرح کر کے شاہویر کو دوبارہ اپنے جال میں پھنسانا ہوگا۔ وہ دل ہل دل میں سوچ کر رہ گئی اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب شاہویر نے غصے سے گھورا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے زور سے جھٹکے۔ تم پاگل ہو گئی ہو ماریا؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اب میرا نکاح کسی اور سے ہو چکا ہے؟ اس لیے تمہیں زیب نہیں دیتا اس طرح کی اونچی حرکتیں کرنا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو، کیونکہ اب مجھ پر صرف آئینہ کا حق ہے، کیونکہ وہی میری بیوی ہے، سمجھی تم؟ اس نے آئینہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی باہوں کے ہلکے میں لیتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم پاگل ہو اٹھی تھی اور آئینے پر جھپٹ گئی تھی۔ تو نے میری شاہویر کو مجھ سے چھینا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے مار ڈالوں گی میں۔ اس نے زبردستی آئینے کا گلا دباتے ہوئے کہا تو شاہویر نے غصے سے ایک دم اسے پیچھے پھینکا، جو دھڑام سے نیچے گری۔ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ خبردار جو میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا، آئندہ اس کو ہاتھ لگایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، دور رہنا اس سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہویر وہاں سے آئینہ کو لے کر نکلتا چلا گیا، جبکہ سب حیرت سے اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ رہے تھے۔ دنگ تو وہاں بھی رہ گئی تھی، لیکن وہ سب اس سب سے انجان تھے کہ وہ جانے انجانے میں اپنا ایک اور دشمن بنا بیٹھے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ ماریا کے دل میں انتقام بھڑک اٹھا تھا، اور وہ کس کس کو اپنی آنکھ کی لپیٹ میں لینے والی تھی یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ 6 دن پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ آج ساحر صاحب کے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ آج وہاں 2 جوڑوں کی مہندی تھی۔ ان دونوں کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے مہندی ساتھ کرنے کی تجویز صفیہ بیگم نے ہی دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں بہنیں ان کے سامنے ہی رہیں۔ پورے گھر کو سفید اور پیلے رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ملازم یہاں وہاں افراتفری میں ساری سجاوٹ کر رہے تھے۔ صفیہ بیگم ان سب کو نصیحت نہیں کر رہی تھی کہ
کہیں کوئی کام غلط نہیں ہو جائے۔ ارے صفیہ بیگم آرام کیجیے، آپ اتنی پریشانی کیوں لے رہی ہیں؟ سب ہو جائے گا، فکر مت کیجیے، میں ہوں نا، ساحر صاحب نے انہیں کندھے سے تھامتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ارے کیسے نہ ٹینشن لوں، ان سب نے ابھی تک تیاری مکمل نہیں کی اور میرے دونوں بیٹے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہیں۔ آج ان کی مہندی ہے اور ان دونوں کو آوارہ گردی سوچ رہی ہے۔ کوئی ذمہ داری کا احساس ہے کہ نہیں؟ جب میری بھویں آ جائیں گی تو میں آرام کروں گی اور اطمینان سے ان دونوں کی ذمہ داری ان پر ڈال دوں گی۔ بھائی اب مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے دو دو جوان لڑکے، انہوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے سرنڈر کے انداز میں کہا۔ ان کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آخر خوش ہوتی بھی کیوں نہ، وہ اپنے دونوں بیٹوں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے والی تھی، اور ان کی دونوں بہویں تو سلجھی ہوئی تھی نا، انہیں کسی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ دونوں سب سنبھال لیں گے اور اسی بات کی انہیں خوشی تھی۔ اب ذرا شامیر کے کمرے کا رخ کرتے ہیں تو وہاں دونوں بھائی اپنی مہندی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ شامیر نے پیلا کرتا زیب تن کر رکھا تھا، جبکہ شامیر نے سفید کرتا اور گلے میں اورنج چنری دوپٹہ، دونوں ہی نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں نا؟ شامیر شیشے میں دیکھتا ہوا اپنے بال صحیح کرتے شامیر سے کوئی 10ویں بار پوچھ رہا تھا، جس پر وہ صرف اسے گھوری سے نواز کر رہ گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم سننا کیا چاہتے ہو۔ ابھی وہ دونوں اپنی تیاری میں مگن تھے جب ہادی دھاوا بولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ واہ واہ ماشاء اللہ، کیا روپ آیا ہے تم کمینوں پر، دغا بازوں، خود شادی رچا لی اور مجھے رنڈوا، اپس، میرا مطلب ہے کنوارا چھوڑ دیا۔ ہادی دہائی دیتے ہوئے بولا تو ان دونوں کا کہا بے ساختہ تھا۔ ہادی نے دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتاری جو کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ تیری بھی ہو جائے گی، فکر نہ کر، جلدی جلدی اب ٹانکا جوڑ لے تو بھی کہیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ جوڑوں کس سے؟ جس سے جوڑنا چاہتا ہوں وہ تو منہ ہی نہیں لگا رہی، وہ کسی یعنی ہنسی ہنستا دھیرے سے سرگوشی میں بولا۔ جی ہاں، جب سے دانیہ نے اسے اگنور کرنا شروع کیا تھا اسے یہ بات کھلنے لگی تھی کہ دانیہ اسے چھوڑ کسی اور کو توجہ دینے لگی ہے، یہی اس کی جلن کا باعث بن رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا، وہ جہاں آتا وہ وہاں سے ہٹ جاتی، یہ چیز آگ میں اور تیل پھینکنے کا کام کر رہی تھی۔ خیر تم دونوں چلو، آنٹی بلا رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے گریٹ انٹری کا۔ دونوں کی انٹری وائٹ جیپ میں ہوئی تھی جو پیلے پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ ایک طرف جیپ کے دروازے میں شاہویر کھڑا تھا تو دوسرے میں شامیر۔ نہایت شور اور ڈھول کے دھوم دھڑکے میں دونوں کی آمد ہوئی تھی۔ ان کی کلاس کے منچلے لڑکی بھنگڑا ڈالتے ہوئے آ رہے تھے اور گاڑی سے نیچے اترتے اب تو انہوں نے شاہویر اور میر کو بھی کھینچ لیا تھا، جو نہ کرتے اب میدان میں پہنچ چکے تھے۔ شامیر بھی ہلکا ہلکا بھنگڑا ڈال رہا تھا، جبکہ اب شاہویر صحیح دھوم دھڑکے سے اپنے اسٹائل میں پرجوش انداز میں بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ صفیہ بیگم کی آنکھیں یہ منظر دیکھ بے ساختہ نم ہوئی۔ ان دونوں کا تو آج ہر انگ ہی نرالا تھا۔ خوشی دونوں کے چہروں سے چھلک رہی تھی۔ نہایت پرزور استقبال کے ساتھ انہیں اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً سارے بڑے رسم کر رہے تھے جب صفیہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ شاہویر جا بیٹا، اب ہمیں تیار ہو گئی ہوں تو پارلر میں لے کر آؤ انہیں، وہ اسے نصیحت کرتے بولی تو اس کا منہ بیگن کی طرح لٹک گیا۔ کیا یار مما، آج تو میری مہندی ہے، آج تو کام مت کروائیں مجھے، وہ چڑ کر بولا تو انہوں نے بغیر اس کی عمر کا لحاظ کیے سب کے سامنے اس کا کان مروڑا تو وہ بلبلا کر رہ گیا، اور سب کے کھلکھلا کر ہنسنے پر اس کا منہ سرخ ہوا شرمندگی سے۔ کیا یار ماما، میں دلہا ہوں، کچھ تو خیال کریں، وہ کان چھڑاتے ہوئے بولا۔ وہ لال ہو گیا تھا۔ بیٹا کرتوتے تو نہیں ہے تیری دلہے والی، وہ بھی دو بدو سی ٹانگ کھینچتے بولی تو محفل گلزار ہوئی تھی سب کے کہکہوں سے۔ تو پھر بتاؤ کون لائے گا بہوؤں کو، وہ ان دونوں کو گھورتے بولی جو سچ کر بیٹھے تھے۔ ماما ہم دولہے ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، کیا پہلے دن ہی بیویوں کے نیچے لگ جائیں؟ شامیر کے گلے میں ہاتھ ڈالتے دانت دکھاتے بولا تو ایک بار پھر سب کا کہکہا بلند ہوا۔ کرنے دیں انتظار ان کو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ بادشاہ ہمیشہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اس نے اپنی تراشیدہ مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا تو ہوا میں ایک فائل کی آواز گونجی۔ آہا دیور جی، وہ ملکہ ہی کیا جو اپنی ریاست میں خود نہ آئے، ہم وہ ہیں جو کسی کا انتظار نہیں کرتے بلکہ دلہے کی بارات خود لے کر آتے ہیں۔ سب نسوانی آواز اور فائبر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ماہرو پیلے رنگ کا لہنگا پہنے پھولوں سے سجی سجائی ہیوی بائک پر موجود تھی، جس کے پیچھے آئینہ بھی کیرٹ کلر اور پیلے لہنگے میں اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ دونوں کو اتنی خوبصورتی سے سجا دیکھ دونوں دلہے حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ اس نے مائک کو کک کی اور گانا بولتے بائک گول گول دائرے میں گھمانی شروع کی۔ لو چلی میں اپنے دیور کی بارات لے کے، لو چلی میں۔ اس نے شاہویر کے سامنے جا کر بائک روکی تھی اور شان سے اپنی کالی گلاسز کو نیچے کرتے اسے دیکھ کر کہا اور سٹیپ کیے تھے۔ نہ بینڈ باجا نہ ہی باراتی، خوشیوں کی سوغات لے کے لو چلی میں، اپنے دیور کی بارات لے کے لو چلی میں۔ اس نے شاہویر کو کھینچ کر دائرے میں کھڑا کیا۔
دیور دلہا بنا، سر پہ صحرا سجا، بھابھی بن کر آج بلائیاں لیتی ہے۔ اس نے شاہویر کی بلائیں لیتے کہا تو وہ اس کا الگ انداز دیکھ کر رہ گیا تھا کہ بھلا ماں کو کیا ہو گیا ہے۔ آئی ہے شبھ گھڑی، آج بنی میں بڑی۔ ماں نے اپنی ساس صفیہ بیگم کے ارد گرد چکر کاٹتے، کالر جھاڑتے ہوئے بڑی ہونے کا اشارہ کرتے کہا، کل تک گھر کی بہو تھی، اب ہوں جیٹھانی۔ اس نے گلاسز اتار کر اسے سر پر سجاتے کہا اور شاہویر کی طرف بڑھی، حکم چلاؤں گی میں، آنکھ دکھاؤں گی میں۔ اس نے شاہویر کے پاؤں میں پاؤں اٹکاتے، اسے گرا کر انگلی دکھاتے شریر لہجے میں اس کا کان پکڑتے وارننگ دیتے کہا، جس پر سب کا کہا گونجا، سہامی کھڑی رہے گی میری دیورانی۔ اس نے آئینے کے پاس جاتے اس کا ہلکا سا ٹھمکا مارتے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ دانیہ یہ سب دیکھ کر ان کی بلائیں لے رہی تھی۔ ہزار سپنے پلکوں میں اپنے دیوانی میں، ساتھ لے کے لو چلی میں، لو چلی میں، اپنے دیور کی بارات لے کے لو چلی میں۔ شاہویر کو جھٹکے سے اٹھاتے ان سب کے ساتھ مل کر اس نے اسٹیپ کرتے کہا تو محفل گل و گلزار ہوئی تھی اور ڈانس وہی ختم ہوا، مگر ہوٹنگ برقرار تھی۔ دیکھا شاہویر، تمہارے کان کھینچنے والی بھی تمہاری بڑی بھابھی، بڑی بہن آ گئی ہے۔ صفیہ بیگم ہنستی ہوئی اسے چھیڑتی بولی، جو منہ بنا کر کھڑا تھا۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے ممی، اس نے نیم وار جھکتے شاہویر کو آنکھ ونک کرتے کہا اور وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ دونوں دلہنوں کے ساتھ بٹھا کر ان دونوں کی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ فوٹوگرافر ان تصویروں پر تصویریں کھینچ رہا تھا، ہر کسی کی نظر میں ان کے لیے رشک تھا، کیونکہ دونوں جوڑے لگ ہی اتنے پیارے رہے تھے کہ کوئی بھی انہیں دعا دے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ پھر دونوں کا الگ الگ کپل فوٹو شوٹ شروع ہوا۔ جیسے ہی فوٹوگرافر نے آئینہ کو شاہویر کے پاس ہونے کا کہا تو وہ سرخ پڑی شرم سے، جبکہ شاہویر نے بلا جھجک آئینہ کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کھینچا تھا اور اپنی باہوں میں گرا کر اس کے اوپر جھکا۔ کیمرہ مین کھٹاکھٹ فوٹو کھینچنے لگا، جبکہ آئینہ کے دوپٹے کی آڑ میں شاہویر کی سلگتی انگلیاں ادھر ادھر سرکتی ہوئے باقیوں کی عروج پر تھیں۔ آئینہ تو اسے اتنے لوگوں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے برعکس شاہویر اس کا شرم سے سرخ پاتا چہرہ دیکھ اپنا کہا ضبط کر رہا تھا۔ پلیز مت کریں، سب یہی دیکھ رہے ہیں۔ آئینہ نے شرم سے بھاری ہوتی پلکوں کو جھکا کر سرگوشی کی تھی، جو شاہویر مکمل سن پایا۔ اگر نہ رکوں تو، اس نے آئینہ کو جھٹکے سے قریب کرتے کہا، جو اسے سینے میں ٹکرائی تھی اور حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں چیلنج واضح تھا مگر سب۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا تو اس نے آئینے کے پنک رس بھرے لبوں پر انگلی رکھتے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ فوٹوگرافر کی تو موج لگ گئی تھی، اسے کوئی انسٹرکشنز دینے ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ دلہا بڑے آرام سے اپنی کارستانیہ تصاویر کی صورت انجام دے رہا تھا۔ اس کی حرکتوں پر ینگ جنریشن کی ہوٹنگ شروع ہوئی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آئینہ سے دور ہونا پڑا، اور آئینہ جھٹ اسٹیج سے نیچے اتری تھی، کیونکہ اسے شاہویر سے کوئی امید نہیں تھی، کیا پتہ دوبارہ اسے کھینچ لیتا۔ شاہویر اسے بھاگتے دیکھ گھور کر رہ گیا۔ وہ کون سا اسے کھا جانے والا تھا، مگر اس کی حرکتیں کسی جن سے کم بھی نہ تھی۔ ان کے بعد امیر اور ویر کا فوٹو شوٹ ہوا تھا۔ ماہ کے بال اس طرح کور کیے گئے تھے کہ لگ رہا تھا جوڑا کیا ہوا ہے، اور دوپٹہ بھی سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں، کیمرے مین کی آواز پر وہ دونوں جیسے ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہوئے تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، چاروں سو جیسے خاموشی چھا گئی ہو، اور سب وہ دونوں ہوں۔ وہ ان کی تنہائی کیا نہ تھا، کیا ان دونوں کی آنکھوں میں ہجر و وصل، خمار، محبت، عشق کیا نہ تھا۔ سب ان کی باتیں تھیں جو وہ کبھی ایک دوسرے سے کہہ نہ پائے تھے، مگر آج ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبتے وہ ہر راز سے پردہ فاش کر دینے کے در پہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان کی سب تصاویر نہایت شاندار آئی تھیں، جو کہ محبت کی جیتی جاگتی مثال لگ رہی تھی، جسے وہ کوئی تصاویر نہیں بلکہ محبت کی کہانی ہو۔ کیمرہ مین نے جب کمر پر ہاتھ رکھنے کا کہا تو وہ تھوڑا جھجک کر شکا ہوا، مگر جیسے ہی اس نے ماہ کی کمر پر گرفت مضبوط کی تو ماہ لمحہ بھر کو کپکپا گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں میں حرکت ہوئی، ماہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، وہ اس کی شریر نظروں سے دیکھتی اسے وارن کرتی بولی، اور کیمرہ مین کو گن لانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً بھاگ کر لایا۔ ماہ کے ہاتھوں میں گن دیکھ شاہویر حیرت سے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگا، جسے کہنا چاہ رہا، چھوٹی سی گستاخی کی اتنی بڑی سزا۔ چلو اب کرو شوٹ۔ اس نے کیمرہ مین کو اشارہ کیا اور ایک ہاتھ سے شاہویر کا کالر کھینچتے اس کے ماتھے پر بندوق رکھی، جس پر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کیمرہ مین نے فوراً یہ منظر قید کیا تھا، پھر ماہ تھی اور اس کی کئی اوٹ پٹانگ شاہویر کو تنگ کرنے کی فوٹو۔ سب لوگ مہندی کے فنکشن میں مصروف تھے۔ ان کی یونیورسٹی کے دوستوں نے خوب ہلا گلا مچایا ہوا تھا۔ جب آئینہ ان میں سے فریش ہونے کا
کہتی وہاں سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ واش روم میں جاتے اس نے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مار کر خود کو شانت کیا۔ اتنی دیر سے کامدار لہنگا اور جولری پہنے وہ تھکن کا شکار ہو گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب کو پرسکون کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے لگے شیشے میں دیکھا تو اسے اپنے پیچھے 2 عکس نمودار ہوتے دکھے۔ تو انجان شخص کو اپنے ساتھ کمرے میں موجود دیکھ اس کے پورے جسم میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔ جیسے ہی وہ چلانے لگی انہوں نے فٹ اس کے منہ پر بے ہوشی کی دوا ملا کر رومان رکھا تھا اور وہ وہی دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گئی، اور وہ سب سے چھپتے چھپاتے اسے گھر سے نکل کر لے گئے۔ شاہویر جو باہر کھڑا کسی کو کال ملا رہا تھا، نقاب پوشوں کو کسی لڑکی کو گاڑی کے اندر ڈال کر لے جاتے، وہ ایک دم چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طرف بڑھتا وہ ایک دم رکا اور کندھے اچکا گیا، جیسے کہہ رہا ہو مجھے کیا، اور اندر اپنی مہندی کے فنکشن کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اندر ماں کو شامیر سے مسکرا کر باتیں کرتے دیکھ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اگر وہ یہاں تھی تو وہ کس دلہن کو اٹھا کر لے گئے تھے؟ کیا آئینہ؟ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی تو شاہویر کے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ کیا آئینہ غائب تھی؟ اس کے دل کو جیسے کسی نے ایک دم مٹھی میں بھیج لیا تھا۔ ماں تو آرام سے شامیر کو کچھ کہہ رہی تھی، وہ فٹافٹ اوپر بھاگا، ہر جگہ دیکھ لیا مگر کہیں بھی اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اف خدایا! ایک دم اس نے سر پکڑا۔ ابھی وہ پریشان کھڑا تھا کہ اسے فون کال ریسیو ہوئی، اور وہ سنتے ہی پریشانی سے اس نے ماتھا مسلا اور نیچے کی طرف بڑھا۔ جب وہ نیچے آیا تو شاہمیر وہاں اکیلا کھڑا تھا اور وہ اس کے پاس آ گیا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ خوشی تو اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ وہ تھوڑی دیر اپنی پریشانی بھول بیٹھا تھا۔ خوش ہو؟ اس نے 2 لفظی سوال پوچھا جس پر شاہمیر کی آنکھیں جگمگانے لگی، اور وہ جواب میں ویر کے گلے لگ گیا۔ شاہویر کو اس کا جواب مل چکا تھا۔ ماں کہاں ہے؟ اس نے الگ ہوتے شاہمیر سے پوچھا تو اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہا ہو بھائی میں کچھ نہیں جانتا۔ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا مگر حال سے دونوں ہی دلہنیں غائب تھیں۔ صفیہ بیگم پریشان ہوتی ان دونوں کے قریب آئیں اور ان سے پوچھا، نہیں ماما میں تو خود پریشان ہوں، ہم کب سے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مل رہا۔ شاہویر نے چہرے پر پریشانی لی، ان سے کہا تھا تو وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو شاہویر؟ تم کوئی ایسی بات جانتے ہو جو ہم نہیں جانتے؟ ساحر صاحب نے اس کی پریشانی نوٹ کرتے ہوئے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی بابا مجھے نہیں پتہ، نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے ابھی کچھ گنڈوں کو ماں کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے کہا تو وہاں کھڑے سب لوگ صدمے میں گھر گئے۔ کیا؟ وہاں کھڑا ہر شخص سانس لینا بھول چکا تھا۔ بھلا شاہویر اتنے آرام سے یہ بات کیسے کر سکتا تھا؟ بیوقوف گدھے، تم یہ بات ہمیں اب بتا رہے ہو جب پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہے؟ ساحر صاحب اس کا ہاتھ سختی سے جکڑتے ہوئے بولے۔ دل تو کر رہا تھا اس کے قد کا لحاظ کیے بغیر سب کے سامنے اسے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کرے۔ شاہمیر کے تو جیسے قدموں سے ہی جان نکل گئی تھی۔ بھلا وہاں کی کسی سے کیا دشمنی جو کوئی اسے اغوا کرے گا؟ فور گاڈ سیک ڈیڈ، میں بھی پہلے نہیں جانتا تھا مگر جب اندر آ کر اسے یہاں کہیں نہیں پایا تو مجھے سمجھ آئی۔ ڈونٹ وری، میں نے اپنے کچھ خاص بندوں کو کہا ہے، اس نے ساحر صاحب کو دلاسا دیتے کہا تو وہ اسے کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ ماں ہی تھی؟ کیا پتہ آئینہ ہو، تم نے اس کا چہرہ بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ وہ مشکوک انداز میں بولے تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ڈیڈ آپ کو ہر بار کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ کبھی تو میری بات کا یقین کر لیا کریں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکی ماں ہی تھی تو وہ لڑکی ماں ہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھیج کر بولا۔ اسے سخت تاؤ آیا اپنی صفائی دینے پر۔ شاہویر مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے کچھ غلط دیکھ لیا، وہ گنڈے شاید ماں کو نہیں لے کر گئے، تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ ہادی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو اس نے غصے سے ہادی کا ہاتھ جھٹکا اور اس پر دھاڑا۔ تو تھا وہاں جب میں نے وہ سب دیکھا؟ نہیں نا، تو تجھے کیسے پتا وہ لڑکی وہاں نہیں تھی؟ بتا مجھے کیسے پتا تجھے؟ وہ خورا کر بولا تو ہادی تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ وہ عین تمہارے پیچھے کھڑی ہے شاہویر۔ اس کی بات پر سارے جھٹکے سے پلٹے تھے اور اسٹیج پر دیکھا جہاں وہاں اسی کامدار جوڑے میں کھڑی تھی مگر اب اس کے سر پر گھونگھٹ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ وہ سب اس کی طرف لپکے۔ کہاں تھی تم ماں بیٹا؟ میں تمہارے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ اور آئینہ کہاں ہے؟ صفیہ بیگم نے اس کے بازو تھامتے ہوئے کہا تو وہ انہیں اشارے سے سمجھانے لگی جو اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ انہوں نے شاہمیر کو دیکھتے کہا جو خود اپنی دلہن کی نرالی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا، اور اسے اشارہ کیا کہ کیا کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے ایک دم اپنے گھونگھٹ سے ڈھکے سر پر ہاتھ مارا اور ساحر صاحب کا ہاتھ پکڑتے اس پر انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔ اوہ! انہوں نے سب سمجھ کر جیسے سر ہلایا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے جیسے جاننا چاہ رہے ہوں کہ ماں نے ان سے کیا کہا ہے۔ ارے بیگم فکر مت کیجیے، وہاں بالکل ٹھیک ہے، اور آئینہ بھی اس کی طرف طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لیے وہ ذرا کمرے میں آرام کر رہی ہے۔
اور گھونگھٹ ماں نے اس لیے نکال رکھا ہے کہ اس نے شامر سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ یہ دونوں دونوں کی بات ہے، اس لیے ہم ان کے معاملے میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ یہ بچوں کی باتیں ہیں، آئیں ہم گیسٹ کو سی آف کریں۔ ان کی بات پر سب نے شکر کا سانس لیا تھا اور صفیہ بیگم کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ شاہمیر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا گھونگھٹ کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ شاہمیر اسے کچھ پوچھتا یا شاہمیر اسے کچھ کہتا، وہ شاہمیر کا بازو زور سے دبوچتے ہوئے وہاں سے لے کر جا چکی تھی، جس پر وہ بیچارہ کچھ کر بھی نہ پایا، جبکہ شاہمیر اسے جانچتی ہوئی نظروں سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ ماں کا لہجہ اسے عجیب لگ رہا تھا، کیا وہی سچ تھا جو نظر آ رہا تھا، یا ماں سب سے کچھ چھپا رہی تھی؟ ایسا کیسے ممکن تھا کہ آئینہ وہاں موجود ہو، کیونکہ اس نے 1.5 گھنٹے پہلے ہی تو کچھ گنڈوں کو ایک دلہن کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اگر ماں وہاں تھی تو یقیناً وہ آئینہ ہی تھی جسے وہ اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن ماں یہ بات ان سب سے کیوں چھپا رہی تھی؟ اس کی شاہویر کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ یقیناً وہ سب کو دھوکے میں رکھنا چاہ رہی تھی، مگر ویر ایسے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ماں ہمیشہ تم چال چلتی ہو اور میں اس میں پھنس جاتا ہوں، مگر اس پر میں تمہاری چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ شاہویر نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، وہ اس کا سچ سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ طاہر صاحب اور صفیہ بیگم کے پاس گیا تو شاہمیر بھی ان کے قریب چلا آیا۔ موم، میں آئینہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے ماں کی بات پر یقین نہیں آ رہا، جب تک میں آئینہ کو خود اپنی آنکھوں سے صحیح سلامت نہیں دیکھ لوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے ان سب کو پریشان کیا تھا۔ آخر وہ ماں سے اتنا ہیر کیوں پال رکھا تھا؟ ویر، آخر کب کب بڑے ہوگے تم؟ جب تمہاری بھابھی نے کہہ دیا ہے کہ آئینے کی طبیعت خراب ہے، وہ اس لیے آرام کر رہی ہے، تو تم اسے کیوں تنگ کرنا چاہتے ہو؟ آخر تمہیں ماں کی بات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ جیسے ہی وہ ان کے قریب آنے لگی، شاہویر کی باتیں سننے کے اس کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اس نے کس کر مٹھی میں گھونگھٹ کو دبوچا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر ریسٹ روم کی طرف بھاگی۔ ماما، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اگر وہ آپ سے سچ بول رہی ہوتی تو یقیناً کبھی وہ گھونگھٹ نکال کر نہ آتی۔ آئی ایم ڈیم شیور کہ وہ سب سے یقیناً کچھ چھپا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کیسے ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی؟ اگر وہ بات کرتے کرتے اچانک شاہویر کے ذہن میں ایک بات کلک ہوئی تھی اور وہ سناٹوں میں گھرا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ، ایک دم وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا، کیا مطلب اس کے ہاتھ؟ صفیہ بیگم نے ناسمجھی سے کہا، اب کون سا نیا سیاپا کھول کر بیٹھ گیا تھا ان کا یہ لڑکا؟ اس کے ہاتھ ماما، اس کے ہاتھ، اس گھونگھٹ والی لڑکی نے تو ہاتھوں پر مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی، جبکہ ماں کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ وہ لڑکی ماں نہیں، یقیناً کوئی اور تھی۔ ہم کیسے اتنی بڑی بات نظر انداز کر گئے؟ اس نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ شاویر، تم سچ مچ پاگل ہو گئے ہو، وہ ہاتھوں پر دھیان کس کا گیا تھا؟ طاہر صاحب ایک دم اسے گرکتے ہوئے بولے، جو پتہ نہیں کیا آل فال بولے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں تو چلیے اوپر کمرے میں چل کر دیکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لڑکی اگر ماں ہی تھی تو یقیناً آئینے کو بھی اوپر کمرے میں ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آئینہ اوپر کمرے میں نہ ہوئی تو وہ لڑکی ہمیں دھوکہ دے گئی، اور وہ لڑکی ماں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، لیکن آئینہ ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ دانیہ نے ہی صرف ہاتھوں پر مہندی نہیں لگائی تھی، ماں اور آئینہ دونوں کے ہاتھوں پر مہندی تھی۔ اب انہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کا جھوٹ تو میں سب کے سامنے لا کر رہوں گا۔ وہ اوپر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ باقی سب بھی ان کے پیچھے بھاگے، ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے جیسے پاگل ہو جانے کے در پر تھا۔ اے رکو، تم یہیں رکو، یہاں جو ایک گھونگھٹ والی لڑکی تھی وہ کہاں گئی؟ کہیں دیکھا تم نے اسے؟ اس نے وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ سے پوچھا جو چونک کر پلٹی تھی۔ جی جی صاحب جی، میں نے دیکھا ہے، وہ وہاں اس طرف ریسٹ روم کی طرف گئی ہیں۔ اس کی بات سنتا شاویر فوراً وہاں بھاگا تھا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگا تو دروازے کو بند پایا۔ ڈیمٹ، دروازہ کھولو! دانیہ، سن رہی ہو؟ میں نے کہا دروازہ کھولو! وہ دھاڑا دھڑ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا، جیسے ابھی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ اور دوسری طرف دانیہ نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ کے مارے گھونگھٹ الٹ دیا۔ ماں، یہ کہاں پھنسا دیا تم نے مجھے؟ آخر کہاں ہو تم؟ پلیز جہاں بھی ہو جلدی آ جاؤ، ورنہ یہ شاویر مجھے کچا چبا جائے گا۔ دانیہ نے دل ہی دل میں ماں کو پکارتے ہوئے کہا، کیونکہ دروازہ ٹوٹ جانے کے در پہ تھا۔ وہ سب بھی وہ اکٹھے ہو گئے تھے اور حیرت سے دروازے کو دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ دانیہ تھی تو آخر وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ دانیہ، تم دروازہ کھول رہی ہو یا دروازہ توڑ دوں میں؟ شاویر دروازے کو دھکا مارتے ہوئے آخر بار وارننگ دیتے ہوئے لہجے میں بولا تو اس نے دروازہ اندر سے کھولا۔ سب ایک دم اسے دیکھنے لگے۔ بہت ہو گیا تم لوگوں کا کھیل، اب میں سب کو دکھاؤں گا کہ تم سب مری ہوئی ہو۔ شاویر اس کے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھتا تنزیہ نظروں سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، تو وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شاویر نے آگے بڑھ کر فوراً اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ سب حیرت سے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ آخر سب کی زبان تو ایسے گم ہوئی تھی جیسے کہنے کو کچھ بھی باقی نہ رہا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ماہرو
کھڑی تھی جو کڑی نگاہوں سے شاویر کو گھور رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاویر؟ وہ ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ ماہرو تم یہاں تو دانیہ، وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ اس کا ذہن پوری طرح الجھ چکا تھا۔ کیا دانیہ؟ ہاں کیا دانیہ؟ تم سے کہا بھی تھا کہ آئینے کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈسٹرب مت کرنا، مگر نہیں، تمہیں کسی کی کیا پرواہ، تمہیں تو بس اپنی ضد سے مطلب ہے۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہٹو پیچھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئینہ اندر ہے یا تم محض جھوٹ بول رہی ہو ہم سے۔ وہ بھی اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتے بولا اور اسے آگے سے ہٹنے کے لیے کہا۔ بیٹا مجھے بھی آئینے سے ملنا ہے، کیا میں دیکھ لوں اسے اگر وہ جاگ رہی ہے تو؟ اس سے پہلے کہ وہ شاویر کو منہ توڑ جواب دیتی، صفیہ بیگم کی بات پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے شاویر کو دیکھا، جو اسے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسا کہ کہہ رہا ہو اب اپنے جھوٹ پر پردہ کیسے ڈالو گی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے سے ہٹنا پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ سب اندر داخل ہوئے، بیڈ پر آئینے کو لیٹے دیکھ کر سب کی چبھتی نظریں شاویر پر گئی تھی، جو نہ جانے کب سے انہیں من گھڑت کہانیاں سنا رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے شاویر؟ آئینہ صحیح سلامت ہے تمہارے سامنے، اب ٹھیک ہو آئینہ بیٹا؟ صفیہ بیگم نے شروع میں اسے گھرکتے آخر میں نرمی سے آئینے کی طبیعت دریافت کی۔ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں، صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے چکر آ گئے تھے مجھے، اب پہلے سے بہتر ہوں میں۔ اس کے تسلی کروانے پر سب باری باری ملتے اسے کمرے سے نکل گئے۔ شاویر باقی رہ گیا تھا، جو فوراً آئینے کے پاس آیا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا یا نہیں؟ وہ سختی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ شاویر؟ بھلا مجھے کوئی اغوا کیوں کرے گا؟ مجھ سے بھلا کسی کی کیا دشمنی؟ ٹک اسے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آخر اس نے جو دیکھا کیا محض اس کا وہم تھا یا حقیقت؟ وہ سوچتے سوچتے باہر آیا۔ کیسی لگی میری چال؟ اپنے کان میں ماں کی سرگوشی سن وہ جھٹکے سے ہٹا۔ مطلب وہ سب سچ تھا جو میں نے دیکھا؟ تم نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو ماں نے دلچسپی سے اس کے غصے کو ملاحظہ کیا۔ دھول میں جھونک رہی ہوں سب کی نظروں میں، یا تم جو سدھر جانے کا ناٹک کر رہے تھے؟ ماں اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مطلب صاف ہے دیور صاحب کہ تم چاہے سب کو بیوقوف بنا لو، لیکن میں ماہرو ہوں تمہاری بھابھی۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، وہ شاویر نہیں جو اپنی فطرت بدل دے، کیونکہ صرف میں اور تم جانتے ہیں کہ تم صرف اچھے بننے کا ڈھونگ کر رہے ہو۔ حقیقت میں تم مجھ سے آج بھی اتنی نفرت کرتے ہو جتنی پہلے دن کرتے تھے۔ ماں نے ایک دم سے اس کی حقیقت کا پردہ چاک کیا تو وہ اس کی طرف دیکھتے ایک دم کھلکھلا کر ہنسا کہ آنکھ کے کونے سے آنسو نکل آیا۔ ماننا پڑے گا بھابھی جی، کیا دماغ پایا ہے آپ نے، صحیح پہچانا۔ میں آج بھی تم سے اتنی شدت سے نفرت کرتا ہوں جتنی پہلے دن کرتا تھا، کیونکہ تم میرے اور بھائی کے درمیان آئی ہو۔ وہ ایک دم سلگتے لہجے میں بولا تو اس کا لہجہ ایک دم آگ اگل رہا تھا۔ لیکن شاویر، تم ایک بات بھول رہے ہو کہ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ اگر تم سیر ہو تو میں سوا سیر۔ اپنا گھر تو کسی قیمت پر تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ آئینہ کو اغوا کرانے کا پلان اچھا تھا، مگر تم یہ بھول گئے کہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرنا ماہرو اچھی طرح جانتی ہے۔ اس کے کان میں دھماکہ کرتی، اسے چڑھاتی نظروں سے دیکھتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کی اتنی اچھی اداکاری کے بعد بھی ماہرو کیسے جان گئی تھی کہ وہ صرف اچھا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے؟ اور تو اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اغوا کا پلان بھی اسی کا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ شاویر آئینے کو نہیں بلکہ ماہرو کو اغوا کروانا چاہتا تھا۔ جب مہندی کا شور برپا تھا تب شاویر نے اپنے کرائے کے بندوں سے ایک دلہن اٹھوانے کا کہا تھا جو کہ ماہرو تھی۔ جب اس نے کچھ گنڈوں کو ایک دلہن کو اٹھا کر لے جاتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ماہ کو لے گئے۔ وہ اپنے پلان کی کامیابی پر سرشار سا جب اندر داخل ہوا تو ماہ کو شامیر کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین سرک دی۔ اگر وہ یہاں تھی تو پھر وہ گلے کس کو اٹھا کر لے گئے تھے؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا مگر آئینہ اسے کہیں نہ دکھی، جس سے یہ بات وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کنڈے آئینہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس نے غصے سے اپنے بندوں کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ابھی وہاں سے نکلے بھی نہیں۔ اگر اس کے بندے وہاں پہنچے ہی نہیں تھے تو پھر آئینے کو کون اٹھا کر لے گیا تھا؟ اس نے دکھ کے سر سے کال کاٹی اور تانے بانے جوڑنے لگا، اور جیسے ہی اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا، ہو نہ ہو ان کی فی الحال ایک ہی دشمن تھی اور وہ ماریہ تھی، جسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ شاویر آئینے سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ شاویر نے لمحے میں گتھی سلجھا لی۔ وہ آئینے کے لیے پریشان بھی تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ تو بس کسی طرح سے شادی کو روکنا چاہتا تھا۔ چلو ماہ نہ صحیح، آئینے کی گمشدگی سے ہی شادی رک جائے گی، وہ یہ سوچ کر اندر بڑھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ماں جان گئی تو وہ کبھی بھی آئینہ کے بغیر شادی نہیں کرے گی، اس لیے وہ سب سے پہلے ماں کو بتانا چاہتا تھا تاکہ اس کی بات سن کر وہ شادی روک دے۔ اس لیے وہ اندر کی طرف بڑھا، مگر اندر جا کر دیکھا تو ماں خود غائب تھی۔ اس نے شامیر سے پوچھا اور باقی سب سے بھی، مگر کسی کو بھی ماں کی خبر نہیں تھی۔ تو کیا ماں جان گئی تھی کہ آئینہ اغوا ہو چکی ہے؟ اگر گھنٹہ ہو گیا تھا مگر نہ اس آئینہ ملی تھی اور نہ ہی ماں۔ تنگ آ کر اس نے اپنے دماغ میں ایک نیا پلان تشکیل دیا اور جا کر سب کو بتا دیا کہ آئینہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس کی سوچ کے عین مطابق سب ہڑبڑا گئے تھے اور انہیں ڈھونڈنے لگے، مگر ہادی کی بات پر جب اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو گھونگھٹ میں چھپی ماں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بھلا اب یہ اس کی کون سی نئی چال تھی؟ اس نے آئینے کے بارے میں بھی ایک کہانی گڑھ دی تھی جو کہ شاہویر میں کچھ کلک ہوا تھا، اور وہ سب کو ماں کی حقیقت کا سچ بتانے کے لیے انہیں اوپر کمرے کی طرف لے کر گیا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ گھونگھٹ میں کوئی اور نہیں بلکہ خود آئینہ تھی۔ مگر جب سے وہاں پہنچے تو گھونگھٹ کے نیچے دانیہ نہیں بلکہ ماں تھی، اور اس نے شاہویر کو ایک بار پھر جھوٹا قرار دیا۔ اس بات نے شاہویر کا پارا بڑھا دیا تھا۔ اب جو بادشاہ ویر کو کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ گھونگھٹ کے نیچے دانیال کی جگہ ماں آئی کیسے؟ آئینہ کو واپس کون لایا؟ آخر آئینہ کو کون بچا سکتا تھا؟ یہ بات سوچ سوچ کر شاہویر کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، کیونکہ کل شادی تھی اور وہ کچھ نہ کر پایا۔ دوسری طرف محروب، آئینہ اور دانیہ نے دروازہ بند کرتے ہی سکھ کا سانس لیا تھا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فلیش بیک۔ آئینہ کو جب ہوش آیا تو وہ ایک سنسان کمرے میں کرسی پر رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی، جبکہ منہ پر بھی پٹی بندھی تھی۔ اس نے جدوجہد کر کے اپنے آپ کو آزاد کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ایسا کچھ نہ کر پائی۔ یہ سوچ ہی اس کی روح لرزا رہی تھی۔ وہ اپنی مہندی کے دن اغوا ہو چکی تھی، اور شاہویر کیا وہ ایک ایسی لڑکی کو قبول کرے گا جو مہندی والی رات اغوا ہو گئی ہو؟ وہ بھی وہ لڑکی جسے وہ چاہتا تک نہیں۔ دل نے فوراً نفی کی تھی۔ آخر کیا کرتی، وہ کس کو اپنی مدد کے لیے بلاتی؟ وہ کسی بے بس زخمی چڑیا کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی۔ ہاتھوں کو آزاد کرنے کے چکر میں وہ زخمی کر چکی تھی۔ ابھی وہ اسی جدوجہد میں مصروف تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جھٹکے سے سامنے دیکھا تو دروازے میں 3 آوارہ لڑکے استادہ تھے۔ ان کے چہرے سے ٹپکتی ہوس نے اس کے رہے سہے آواز بھی سلب کر لیے۔ ارے واہ، اس بار تو قسمت کھل گئی، کیا مست مال ہے۔ ایک غباش لڑکا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کی ٹھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ لگانے پر آئینہ نے کراہیے سے سر جھٹکا تھا، مگر مقابل کو اس کا یہ عمل پسند نہ آیا۔ بڑی اکڑ ہے نا تجھ میں، آج یہی اکڑ ہم تیری یہاں اس کمرے میں نکالیں گے۔ اس کے منہ سے پٹی ہٹاتے ایک تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کر کے بولا تو وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ کہکا لگا اٹھے۔ آج تو کھل کر سہاگرات منائیں گے جانے من۔ اس نے آئینے کی رسیاں کھولتے اپنے گھنونے مقصد سے آگاہ کیا تو اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ جیسے اس کی رسیاں کھلی، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایک لڑکے نے اسے بالوں سے دبوچتے پھر تھپڑ جھڑا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بلبل، ذرا ہمیں سیراب تو ہونے دو، وہ خباثت سے بولا تو آئینہ ہچکیوں سے روتی اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، خدا را جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بلک بلک کر روتی بولی۔ ان کا تو نہیں پر میرا بگاڑا ہے۔ شناسا آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماریا تمسخرانہ نظروں سے اس کی ابتر ہوتی حالت دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا شاویر سے دور رہو، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب بھگ دو۔ تو ویسے دور نہیں ہوئی تو مجھے یہ راستہ چننا پڑا۔ یقیناً شاویر ایک عزت گنوانے والی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا، ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، مگر میں شاویر کو حاصل کر ہی لوں گی۔ وہ کہکہ لگاتی بولی تو آئینہ اس کی صفاقی دیکھتے رہ گئی۔ اس نے کنڈوں کو اشارہ کیا تو وہ اسے زمین پر لٹانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، خدا را چھوڑو مجھے، جانے دو، رحم کرو مجھ پر۔ کیا ہوگا آگے ریڈرز؟ جلدی سے 500 سبسکرائبرز پورے کر دیں تاکہ میں اگلا پارٹ دے سکوں۔